نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور 5 اگست آج کے دن ایک اور بہت بڑا سانحہ جو بر صغیر کی تاریخ میں ہوا، اس کی طرف توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ 3 سال پہلے 5 اگست 2019 کو ہندوستان میں جو کشمیر کی ریاست ہے اس کا جو سٹیٹس تبدیل کیا گیا، وہ بھی آج کا ہی وہ سیاہ ترین دن تھا۔ تو یہ جو کربلا ہے نا، یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک واقعہ تھا جو گزر گیا، یہ سمجھیں کہ یہ کربلا مچی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ ظلم و ستم مسلسل جاری ہے۔ مارکہ حق و باطل جو اقبال نے کہا تھا کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے یہ ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ ہی جاری رہے گی۔ مسلمانوں پر جو آزمائشیں ہیں اور جو مسلمانوں کی آزمائش ہے اس کے مختلف مواقع بنتے رہتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو صبر سے، ہمت سے، استقامت کے ساتھ ان مواقع کے اندر اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں جو چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جو محرکات اور مقاصد ہیں، تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اور دوسری یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے ہمیں کیا سبق ملا، اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا دروس و عبر ہیں۔ تو یہ 2 باتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اگر آپ غور کریں تو 3 بنیادی سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی قربانی امام علی مقام امام حسین نے پیش کی کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، حالانکہ اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ 3 سوال ہمارے ذہن میں زیادہ سے زیادہ جو پیدا ہو سکتے ہیں کہ شاید ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام علی مقام امام حسین یہ جو کرسی اور تخت ہے، اقتدار، اس کے خواہش مند تھے؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس خاندان کی یہ تاریخ ہی نہیں ہے۔ جو شخص یزید کی اور امام حسین کی جنگ کو 2 شہزادوں کی جنگ سمجھتا ہے
میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا سطحی انداز میں سوچنے والا شخص ہے، اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین اور ان کا خاندان عہدوں کے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے، تخت و تاج کے دعوے دار نہیں تھے۔ اگر اللہ کے رسول اپنے بعد وصیت فرما دیتے کہ بھئی میرے بعد میرا چچا عباس، میرے داماد علی المرتضیٰ یا میرے خاندان کے لوگ سیاسی طور پر میری نیابت کریں گے تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ایسی وصیت فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی، اور نہ ہی آپ کے خاندان کے لوگ اس دعوے کے ساتھ کبھی کھڑے ہوئے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے خاندان کے دیگر افراد، آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سب کی بیعت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز تو تھی نہیں۔ دوسرا سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ شاید اس دور کے اندر لوگوں کے اندر کوئی بے دینی اتنی پھیل گئی تھی، تہذیبی طور پر، سماجی طور پر لوگ ارتداد اختیار کر رہے تھے، جس کو روکنے کے لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ اقتدار پر قبضہ کیا جائے، اور یہ بات بھی نہیں تھی۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، لوگ اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں، عدالتیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، تو ایسا معاملہ بھی نہیں تھا۔ پھر تیسری ایک صورت سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یزید کا شخصی کردار ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یزید کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کوئی برے سے برا آدمی بھی اگر نظام ٹھیک ہو تو ایک حد سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ نظام ٹھیک ہو نا، تو نظام ٹھیک ہونے کے نتیجے میں برا آدمی بھی زیادہ خطرناک نہیں ہوتا۔ جس طرح اگر نظام برا ہو تو بڑے سے بڑا اچھا آدمی بھی کوئی زیادہ فروٹفل نہیں ہو سکتا، بھی نظام ہی ٹھیک نہیں ہے نا۔ جب نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو بڑا اچھا آدمی بھی بہت زیادہ آپ کے لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ یہاں کی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا چور، اچکے، ڈاکو، قاتل، یہ نظام ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ملک و ملت کو لوٹنے والے آپ کے سیاستدان ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے سماجی اور سوشل سٹیٹس رکھنے والی بڑی شخصیات ہیں آپ کے شہر کی، ملک کی، دنیا کے اندر، میں اپنے ملک کی بات کروں تو یہاں کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ کبھی نہیں کہتے آپ کے سیاستدان اور یہ مافیاز، یہ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا، ہم نے لوٹ مار نہیں کی؟ وہ یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ثابت کرو، اور ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس نظام میں میں اور آپ زندہ ہیں، اس نظام کے اندر قاتل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے بھی کم از کم اگر آپ اس کو ہتھیار سمیت رنگے ہاتھوں بھی پکڑ لیں تو تب بھی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ جو بات نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین نہ تو کسی ایک فرد کو تبدیل کرنے کے لیے میدان کارزار کے اندر نکلے، نہ ہی عہدہ اور اقتدار اس کے حصول کے لیے میدان کارزار کے اندر نکلے، اور نہ ہی لوگوں کے اندر کوئی ایسی بڑی سماجی تبدیلی واقع ہو گئی تھی کہ جس کو روکنے کے لیے آپ نکلے۔ تو پھر کس لیے نکلے تھے؟ تو میں عرض کروں گا کہ ایک چیز کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر خلافت کا نظام ملوکیت کے اندر تبدیل ہو گیا، اسلام کا نظام خلافت بادشاہت کے اندر تبدیل ہو گیا، اور وہ نظام جو میرے نانا جان نے مدینہ کی ریاست کی صورت میں قائم کیا تھا، جس کو
ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ جیسی عظیم شخصیات نے جس نظام کو پروان چڑھایا تھا، اگر وہ نظام تلپٹ ہو گیا تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ امام علی مقام، امام حسین اصلاً اس نظام کے تحفظ کے لیے نکلے تھے۔ یہ نقطہ اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے نا تو رونے پیٹنے کی بجائے، ماتم کرنے کی بجائے یہ فکر کریں کہ اصل مقصد کیا تھا جس کے لیے امام نے قربانی دی تھی۔ اس مقصد کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں، اس مقصد کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، اس مقصد کے لیے ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں۔ تو آج میں وہ نظام، جس نظام کے تحفظ کے لیے امام نکلے تھے، آج میں اس نظام پر بات تو نہیں کروں گا، لیکن یہ نقطہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وہ خلافت الی منہاج النبوہ، یعنی وہ نظام خلافت جو نبوی رسولوں پر بیس کرتا ہے، اس نظام کے تحفظ کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی، نظام بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح معنوں میں امام حسین کو خراج تحسین یہ ہے کہ آپ ان کی سوچ اور فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی اور اپنا پورا خاندان جو ہے وہ قربان کر دیا۔ لیکن جو خاص بات آج میں آپ کی خدمت میں اس جمعے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک دوسرا نقطہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ بالکل ہی نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب ہمارا مزاج ہے، فضائل کو سننے کے، فضائل بھی سننے چاہیے، شمائل بھی سننے چاہیے، لیکن صرف فضائل اور شمائل میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہے، جو وہاں سے چیزیں سیکھنے والی ہیں، جو سبق ہیں، جو دروس و عبر ہیں، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے۔ جو اصل میں دین کے ہر ایونٹ کے اندر بنیادی طور پر مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ اب یہی واقعہ لے لیجئے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی، تو اس قربانی سے، اس اتنی بڑی قربانی سے ہمارے لیے وہ کیا سبق چھوڑ کر گئے ہیں، ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اگر یہ چیزیں ہم نے سمجھ لیں تو یہ ہوگا صحیح معنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو سمجھنا، مشن کی تفہیم اور ان کو خراج تحسین۔ وہ سبق کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں جو ہمیں امام علی مقام امام حسین کی اس قربانی سے سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عملی طور پر یہ بات سمجھائی کہ اپنے دور میں جو زندہ رہنا ہے اور تاریخ میں زندہ رہنا، اس میں فرق ہے۔ اپنے دور میں آپ ماحول کے مطابق چلتے رہیں، آپ زندہ ہیں، آپ خوش بھی رہیں گے، آزمائشوں سے بھی محفوظ رہیں گے، لیکن تاریخ بہت جلد آپ کو بھول جائے گی۔ آپ کا نام بہت تھوڑے وقت کے بعد صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اگر تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو پھر اس رستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر لوگ چل رہے ہیں، اس رستے پر چلنے کی ضرورت ہے جو حالات اور وقت کا تقاضا ہے، جس کی وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر چاہتے تو وقت کا جو دائرہ چل رہا تھا اس کے مطابق آپ بھی چلتے رہتے، خوش بھی رہتے، نذرانے بھی ملتے، خاندان بھی محفوظ رہتا۔ لیکن عملی طور پر ہمیں انہوں نے یہ سبق دیا کہ صحیح معنوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ چلیں، زمانہ ٹھیک ہو تو چلنا بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہے، جو حالات کا تقاضا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر زمانے کے بالکل الٹ بھی چلنا پڑے تو اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ تاریخ ہمیشہ آپ کو یاد رکھے، تو پھر آپ کو ان اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا، ان مقاصد کے مطابق چلنا ہوگا جو وقت اور حالات کا تقاضا ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں، میں کچھ باتیں کھلے ڈلے انداز میں کر دیا کرتا ہوں، ہمیں وہ دین بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ خطیب بھی بڑا اچھا لگتا ہے جو نا ایک آدھ بات ایسی ہمیں بتا دے کہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کوئی ایسی بات ہمیں بتائے کہ بس یہ دعا آپ پڑھ لیں، یہ فلاں وظیفہ آپ کر لیں، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ یہ تعویذ جو ہے وہ دکان کے اندر، فیکٹری کے اندر لٹکا دیں، بس آپ کا کاروبار چل پڑے گا۔ میں دعاؤں کی، تعویذوں کی برکت سے انکار نہیں کر رہا، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے تعویذ امام حسین کے پاس بھی بڑے تھے۔ یہ چیزیں سب سے بڑھ کر ان کو سمجھ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رخصت کا رستہ اختیار نہیں کیا، عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ لہٰذا یہ بات، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے مخالف ہے۔ چیز اس کی پرواہ کرنی چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وقت اور حالات کا تقاضا کیا ہے۔ لہٰذا وہی یاد رکھیے کہ نبض کی، جو زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا امام اور خطیب ہے، آپ کا پیر اور مرشد ہے، آپ کا رہبر رہنما ہے، آپ کی لیڈرشپ ہے، وہی اصل میں اس قابل ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلیں، نہ کہ وہ لوگ جو محض اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر زندہ ہو گئے، بظاہر شہید لیکن زندہ ہو گئے قیامت تک کے لیے، حق کا استعارہ بن گئے۔ یزید زندہ رہا کربلا کے بعد بھی، لیکن ہمیشہ کے لیے مر گیا، لعنتی کردار اس کو ملا، ایک باطل کا استعارہ وہ شخص بن گیا۔ تو پہلا سبق میں سمجھتا ہوں جو ہمیں سیکھنا چاہیے امام علی مقام امام حسین کی اس شہادت سے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں، کسی اور نے طے نہیں کرنا، یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی ملت کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں یا اپنے دور میں خوشحالی کی کوئی زندگی بسر کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے طے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ امام علی مقام نے پہلا سبق ہمیں یہ دیا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کی شہادت سے اور زندگی سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہ بات علماء کے لیے بھی ہے، پیران عظام کے لیے بھی ہے، مشائخ کے لیے بھی ہے، ہماری لیڈرشپ چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی، سب کے لیے ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں امام علی مقام امام حسین کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر آپ کی زندگی کے اس پہلو پر غور کرو کہ امام سے بڑا کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس دنیا میں کوئی بڑا دربار نہیں ہے، اس جگہ سے مقدس کوئی جگہ اور مقدس ہی نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ کعبہ کو جو حرمت نصیب ہوئی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کعبہ کو جو عظمت ملی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور بزرگی کا وسیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار، آپ کا وہ روضہ پاک، وہ جگہ جہاں آپ دفن ہیں، وہ سب سے بڑھ کر مقدس جگہ ہے، اور اس کی سجادہ نشینی کون کر رہے ہیں؟ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر امام چاہتے تو آپ ادھر ہی تشریف رکھتے، نذرانے تو آ رہے ہیں، پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے، زیارت کو سعادت سمجھنے والے، نذرانے پیش کرنے والے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ الامم والملوک، تاریخ طبری اور
آپ تاریخ ابن اسیر اٹھا کے دیکھیے، ہماری جو معتبر کتب تاریخ ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے، یہ چیز وہاں آپ کو ملے گی کہ یزید نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کا ہر مطالبہ سنے بغیر قبول ہے، صرف بیعت کر لیں، جو بھی آپ کے مطالبات ہوں گے سارے کے سارے قبول ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے باوجود آپ نے کون سا رستہ اختیار فرمایا؟ اس دربار کے مجاور بن کر نہیں بیٹھے جو اس کائنات میں سب سے بڑا دربار ہے۔ یہ محسوس کیا کہ اب یہاں پر بیٹھنا یہ سبق ہے علماء کے لیے۔ علماء کو کیا مسئلہ ہوتا ہے بھائی؟ علماء کو، ہمارے مولویوں کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے ہاتھ چومیں، ان کے جوتے سیدھے کریں۔ اچھا ہم کرتے بھی ہیں علماء کا، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کب ہمیں یہ سٹیٹس حاصل ہوگا؟ اس وقت جب ہم وہ باتیں کریں گے جو آپ کو اچھی لگیں۔ اگر کوئی میں پٹھی سیدھی بات کروں گا تو آپ میں سے کتنے قبول کریں گے؟ دوسرا جمعہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ لوگ اتنے نازک مزاج ہیں کہ ایک بات آپ ان کے مزاج کے خلاف کر دیں، اگلے جمعے وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو مولوی صاحب جو ہے نا یہ تو بگڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہلے ہوئے ہیں۔ تو مولویوں کو بھی مسئلہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے درمیان مقبول رہیں تاکہ نذرانے آتے رہیں۔ یہی مسئلہ پیر صاحب کا ہے، یہی آپ کے سیاستدانوں کا ہے کہ وہ کبھی نہیں سوچیں گے آپ کی نسلوں کے بارے میں، وہ الیکشن کے بارے میں سوچیں گے، آپ کو خوش کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ بریانی کی پلیٹ کے بدلے میں کوئی ووٹ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی 5-10 ہزار روپیہ پیش کر کے ملتا ہے تاکہ اقتدار پر قبضہ کیا جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سطحی سوچ ہے، یہ علماء کا منصب نہیں ہے، یہ پیران عظام کا منصب نہیں ہے، یہ ہماری لیڈرشپ کو ایسا نہیں چاہیے۔ جب آپ امت کے بارے میں، قوم کے بارے میں سوچیں گے تو پھر یہ مت سوچئے کہ کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے یا ناراض۔ آپ نسلوں کے بارے میں سوچئے، نسلوں کے بارے میں بات کیجئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ہمیں عملی طور پر بتائی کہ اصل کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خانقاہ کے مجاور بن کر بیٹھے رہیں، کسی منبر کے تحفظ کے لیے بیٹھے رہیں کہ یہاں سے مجھے بڑی مسجد کا میں خطیب ہوں، لوگ ناراض ہو جائیں گے مسجد سے نکال دیں گے۔ بات کریں، آپ جو حق سمجھتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے کریں۔ یہ امامت کے منصب کا تقاضا ہے، یہ لیڈرشپ کا امتحان ہے، یہ خانقاہی نظام سے وابستہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، لوگوں کے، عوام کے دائرے کے مطابق چلنے کی بجائے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس رستے میں نکل کھڑے ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہی سبق ہے۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری۔ اور یہ بات صحیح ہے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک استاد گزرے ہیں، آرتھر لیونگ سٹون، وہ سوشل پالیسی کا مضمون پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ تو 69 کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی، سوشل پالیسی ان ڈیولپنگ کنٹریز۔ ڈیولپنگ کنٹری ہم اسی میں آتے ہیں نا، تو یہاں کی جو سوشل پالیسیز ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے بارے میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی کہ پاکستان نظریات کا قبرستان ہے، یہاں نے لوگوں نے نظریات دفن کیے ہوئے ہیں، ان نظریات کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، مجاور بن کر بیٹھے ہیں، نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ بھائی کہاں گیا نظریہ پاکستان جس پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ کہاں گیا آپ کا صوفیزم جو برصغیر کی تاریخ کو جس نے بدل کر رکھ دیا؟ بھائی ہمارے سارے باپ دادا صوفیاء کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا ہم میں سے کتنے سکھ دیو ہوتے، کتنے رام چندر ہوتے۔ صوفیاء برصغیر کی تاریخ کو بدلنے والے لوگ تھے۔ صوفیزم پورا ایک نظریہ ہے۔
ہندوستان کے کفرستان کو جس نے توحید کے نور کے ساتھ بھر کے رکھ دیا، لیکن اب وہ آج صوفیزم کدھر گیا؟ کاروبار بنا لیا لوگوں نے۔ بزرگان دین کے درباروں کے مجاور بن کر لوگ بیٹھ گئے، ایک ایک، اللہ معاف کرے، ایک ایک آستانے پر 8-8 گدیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر مقصد دین کی تبلیغ ہے تو پھر یہ کیا کاروبار ہو رہا ہے؟ یہ تو ہر کوئی دوسرے کو آگے کرے کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھائیے، لیکن یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیزم کا جو ایک عظیم نظریہ تھا اور برصغیر کے مسلمانوں کو جس فکر کی وجہ سے دین نصیب ہوا، توحید نصیب ہوئی، حق کو پہچاننا نصیب ہوا، آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس نظریے کو دفن کر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے اور نذرانے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایسے پیر موجود نہیں ہیں، ایسے آستانے ہیں، موجود ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صوفیاء کے نام پر مذہب کو بنیاد بنا کے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ نظریہ پاکستان، صوفیزم، ایک دور میں سوشلزم بھی ایک نظریہ ہمارے ہاں چلا تھا، روٹی کپڑا اور مکان کتنا اچھا ہے، دفن کر کے لوگوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کر رہے ہیں یہ کاروبار، آپ کو پتہ ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس نظریے کو دفن نہیں ہونے دیا، نکلے ہیں میدان کارزار کے اندر، عملی طور پر اپنی شہادت پیش کر کے، اپنے خاندان کی شہادت پیش کر کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کسی شخصیت کو حقیقی طور پر خراج تحسین اگر پیش کرنا ہے تو پھر اس کے نظریے کو سمجھو، اور اس نظریے کی پروموشن کے لیے اگر تمہیں سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دو۔ یہ ہے حقیقی تمہارا مقصد اور مشن ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تم مہر مجاور بن کر بیٹھ جاؤ۔ امام نہیں بیٹھے وہاں پر، اگر بیٹھ جاتے تو دنیا بھر کے نذرانے آپ کے قدموں میں ہوتے، ساری عزتیں آپ پر نچھاور ہونے کے لیے تیار تھیں، لیکن امام علی مقام امام حسین نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا کہ اصل چیز شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز نظریے کو لے کر آگے بڑھنا ہے، نظریے کو لے کے آگے چلنا ہے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اس لیے میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سبق بھی ہمیں امام علی مقام امام حسین کی زندگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنی ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ میں کیا کروں جی، سارے بگڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں، دفتر میں سارے رشوت لیتے ہیں، میں کیا کروں، سارا ملک جو ہے وہ بجلی گیس لوٹ مار کرتا ہے، میں کیا کروں، فلاں ایسے کرتے ہیں، میں کیا اس میں کروں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کروں، اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سارے پیغمبر ابتدا میں بالکل تنہا تھے، اور انہوں نے سماج اور معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور کئی تو ایسے بھی پیغمبر ہوں گے کہ قیامت کے دن بھی تنہا ہی اٹھیں گے، کوئی امتی نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ نہیں، وہ کامیاب تھے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو تنہا ہو، کامیاب تنہا رہ جانے والا ناکام نہیں ہے، بلکہ ناکام وہ شخص ہے جو کسی نظریے، کسی اصول کے بغیر پوری زندگی گزار جاتا ہے، وہ ناکام ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے عمل کے ذریعے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ سچائی اپنے اظہار کے لیے تعداد کی محتاج نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے تو پھر میں بات کروں گا۔ آپ اکیلے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، خاندان کے اندر آپ اکیلے ہی اٹھ جائیں، معاشرے، سوسائٹی اور ملک کے اندر جو آپ کا دائرہ اختیار ہے، جہاں پر آپ موجود ہیں، جہاں آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آپ تنہا ایک جماعت ہے۔ تقدیر کے افراد کے ہاتھوں میں ہے تقدیر امم، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال نے بڑی زبردست بات کی
اور کسی نے کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جو میرے اور آپ پر لازم ہے وہ کریے، فکر مت کیجئے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس چیز کی پرواہ مت کیجئے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اگر یہی سوچ امام عالی مقام کی ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں بھی موجود ہیں، سارے حالات کے جبر کے تحت ایک طرف ہو گئے، آپ کو سمجھانے والے بھی موجود تھے کہ مت نکلیے، اس کا نتیجہ خوفناک ہوگا۔ لیکن امام عالی مقام سب کچھ دیکھنے کے باوجود تن تنہا کربلا کے میدان کی طرف اپنے خاندان کے ساتھ محو سفر ہوئے، انجام بالکل واضح تھا۔ یہ سبق ہمیں دیا کہ سچائی بذات خود ایک طاقت ہے، سچا ہونا بذات خود ایک قوت ہے۔ اگر میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سچائی، جب آپ اس کو آزمائیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی سچائی، آپ کا سچا ہونا یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ پورا مجمع آپ کے مقابلے میں بالکل تنہا محسوس ہو رہا ہوگا اور آپ ایک پوری جماعت، اور امام نے یہ ثابت کر کے ہمیں دکھایا۔ لہٰذا یہ سبق بھی ہے جو امام کی زندگی سے ہمیں لینا چاہیے، یہ خراج تحسین ہے آپ کو جو آپ نے عملی طور پر ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ ایک اور چیز جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور سیرت سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انفرادی انڈیویجولی تو میں اپنے مفادات کو بڑا اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور تھوڑا سا اوپر جا کے اپنی اولاد کے لیے، خاندان کے لیے بھی اپنے مفادات کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو ایسا تو سارے ہی سوچتے ہیں بھائی، یہ تو عام لوگوں کی اپروچ اور سوچ ہے۔ تاریخ میں زندہ رہنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو سوسائٹی کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں سوچتے ہیں، جن کے اندر اجتماعی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان سے یہ سبق ہمیں دے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں اپنے اندر اجتماعی شعور پیدا کرو، اجتماعیت پیدا کرو، ذاتی مفادات کے لیے اجتماعی مفادات کو قربان مت کرو۔ اگر آپ چاہتے تو ذاتی پیکج لے سکتے تھے، اپنے خاندان کا تحفظ کر سکتے تھے، اپنی جان بچا سکتے تھے، سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل وہ سارے پیکج چھوڑ دیے، اپنے مفادات کو قربان کر دیا۔ کس مقصد کے لیے قربان کیا؟ وہ مقصد کیا تھا؟ میں اکثر یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ شاید اسلامی تاریخ میں تو بالکل ایسے ہی ہے، لیکن شاید انسانی تاریخ میں بھی ایسا ہو کہ ایک شخص جس نے لوگوں کے حق کے لیے اپنی جان اور اپنا خاندان قربان کیا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کس طرح؟ بھئی کیا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا جس کے لیے آپ، یہی صرف ایک بات تھی کہ آپ یزید سے یہ کہہ رہے تھے، اس وقت کی جو رجیم ہے اس سے یہ کہہ رہے تھے بھئی خلیفہ کس کو بننا ہے، یہ حق لوگوں کا ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، آزادی اظہار رائے یہ لوگوں کا حق ہے، لہٰذا لوگوں سے ان کا حق نہیں چھینا جا سکتا۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا تھا، اپنی مرضی سے عمر فاروق کو خلیفہ بنایا تھا، اپنی مرضی سے عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خلیفہ بنایا تھا۔ آج بھی لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، لوگ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے خلیفہ بنا لیں، بات ختم ہو گئی۔ تو کس کے لیے آپ نے یہ قربانی دی؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے حق کے لیے، کہ یہ لوگوں کا حق ہے، یہ کسی خاندان کا حق نہیں ہے کہ ریاست اور سیاست موروثی طور پر ان کے اندر منتقل ہوتی رہے، جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر بیماری ہے،
باپ ہے، دادا ہے، اولاد ہے، چل سو چل، چاہے وہ بالکل ہی کتنے ہی کند ذہن کیوں نہ ہوں، لیکن وہ آپ لوگوں پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب یہ ہماری قوم کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا، تو ان کو یہ بات جب یہ آ گئی نا کہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں جو اس وقت ملک کو تباہ کر رہی ہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے ان لوگوں کا، کوئی مقصد اس کے سوا اپنے مفادات کے تحفظ کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ چیز کہاں سے ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ بات سمجھنی ہے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سمجھیے، آپ کے کردار سے سمجھیے کہ آپ کس مقصد کے لیے آپ نے یہ قربانی عطا فرمائی ہے۔ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ امام علی مقام امام حسین کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے حسب نسب کی وجہ سے ہے کہ حضور کے نواسے ہیں، علی المرتضیٰ کے چشم و چراغ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد پاک ہیں۔ یہ حسب نسب بھی آپ کو بڑی فضیلتیں عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس فضیلت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر جو آپ کی فضیلت ہے، حسب و نسب سے بھی بڑھ کر وہ آپ کے کردار کی فضیلت ہے، آپ کے عمل کی فضیلت ہے۔ لہٰذا وہ عمل اور کردار کیا ہے کہ آج دنیا میں حق کی پہچان کے لیے حسینیت ایک استعارے کی حیثیت رکھتی ہے، اور مارکہ حق و باطل کسی دور میں ختم نہیں ہوتا۔ یہ کربلا کا پیغام ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل جدید سے، آج بھی ہماری جنگ ان باطل نظریات کے خلاف مارکہ حق و باطل میں اسی طرح برپا ہے۔ اگر آج ہم امام حسین کو، ان کے مشن کو، ان کی شہادت کے مقصد کو، اس ویژن کو صحیح معنوں میں پہچان لے تو یقین جانیے کہ کوئی دین کے نام پر ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ دین کو لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، کوئی دین کے نام پر ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دین کو استعمال کرے، ناممکن ہے۔ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو تباہ و برباد کر دے، یہ ناممکن ہے۔ اگر ہم حسینی سیاسی نظریے کو پوری طرح دریافت کر لیں، سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو